السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیہ تجری من تحتها الانہار۔ وعد اللہ لا يخلف اللہ المیعاد۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم و معزز سامعین کرام، عزت مآب میرے بیٹیوں اور بہنوں، اس آیت میں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل ایمان کے لیے جنت میں بالا خانے بنا رکھے ہیں، گزشتہ دو خطبات میں اس کی کچھ ضروری تفصیل سنتے آئے ہیں۔ آج بھی کچھ باتیں اسی حوالے سے آپ کے گوش گزار کرنی چاہتا ہوں۔ یہ فرق تو آپ معلوم کر چکے ہیں کہ غرف کے معنی کیا ہیں، اور اس کے مد مقابل حجرہ کسے کہتے ہیں، اور یہ بالا خانے کن کے لیے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ سن چکے ہیں کہ یہ اس امت کے خوش نصیبوں کے لیے اللہ ذوالجلال نے بنائے۔ جنت سب اہل ایمان کے لیے، لیکن یہ اونچے اونچے بالا خانے اس امت کے خوش نصیبوں کو اللہ ذوالجلال عطا فرمائے۔ جس طرح کہ حدیث پاک میں آپ سن چکے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، وصدق المرسلین، اور رسولوں کی انہوں نے تصدیق کی۔ یہ رسولوں کی تصدیق کرنے والی یہی امت، پہلی امت انبیاء کرام اور رسولوں کی تصدیق کرنے والی نہیں، وہ تو اپنے ہی نبی کو مانتے تھے، بعد میں کسی نبی کو وہ نہیں مانتے تھے، حتیٰ کہ ان کے دور میں کوئی اور نبی آ بھی جاتا تب بھی ان کو نہیں ماننے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ اس لیے یہ رسولوں کی تصدیق کرنے والے خوش نصیب اس امت کے افراد ہیں، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں فرمایا۔ اللہ رب العزت ہم قسمت کے ماروں کو بھی ہماری قسمت اجاگر کر دے، اور یہ محلات اللہ تعالی ہمیں عطا فرما دے۔ یہ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، وَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ۔ یہ محلات مال و دولت سے نہیں ملتے، اولاد سے نہیں ملتے، یہ اللہ سے لو لگانے سے ملتے ہیں، اللہ پر اخلاص کے ساتھ ایمان لانے سے ملتے ہیں، اور نیک اعمال کرنے سے ملتے ہیں۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اسی بات کا تذکرہ ہوا ہے۔ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے، جس طرح کہ سورۃ سبا میں ہے کہ ہمارے پاس اللہ نے مال بھی ہمیں دیا ہے اور اولاد بھی دی ہے، اللہ ہم پر راضی ہے، ہر نعمت اللہ نے ہمیں اس سے نواز رکھا ہے۔ اس لیے جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو، یہ
ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، ہمیں عذاب نہیں آئے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم پر خوش نہ ہوتے تو یہ اولاد اور یہ انعامات ہمیں عطا نہ فرماتے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کے اس غلط سہارے پر ارشاد فرمایا وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفی، یہ مال اور یہ تمہاری اولاد یہ تمہیں ہمارے قریب نہیں کرتے۔ ہاں فرمایا الا من آمن وعمل صالحا، جو ایمان لایا اور نیک عمل اس نے کیے، فاولئک لہم جزاء الضعف، ان کے لیے ڈبل اجر ہے۔ اولئک لہم جزاء الضعف بما عملوا وہم فی الغرفات آمنون، اور وہی ان غرفوں میں امن و اطمینان سے بسر کریں گے زندگی۔ اس لیے یہ تو ملے گی ایمان سے اور عمل سے۔ خالی اسی بات پر اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، خالی اس سہارے پر نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے ان صلاۃ اللہ الغالیہ، جنت بہت مہنگی ہے، ہم تو اس کو بہت ہی فروخت کرتے ہیں، آسانی کے ساتھ بانٹتے ہیں، جیسے ریوڑیاں بانٹی جاتی ہیں نا، اسی طرح ہم تو جنت کو بھی بانٹتے ہیں، فلاں جنتی فلاں جنت، تو سیدھا جنت میں جانے والا ہے۔ یہ ایک عقیدے کا مسئلہ سمجھ لیں کہ جنتی اجمالی طور پر سب صحابہ کرام ہیں، اور نام لے کے وہی جنتی ہیں جن کا نام لے کے نبی علیہ السلام نے ان کو جنت کی بشارت دی، باقی سب نہیں۔ باقی کے بارے میں ہم یہ تو توقع رکھ سکتے ہیں کہ اللہ انہیں جنت دے گا، اللہ انہیں جنت عطا فرمائے، اللہ اس کے درجات بلند فرمائے، یہ نہیں کہ جنت ہے ہی ان کے لیے، ہمارے لیے ہی جنت۔ بلکہ بعض مولوی صاحب کہتے ہیں وہ جی حدیث میں آتا ہے نان امت مرحومہ، ہم تو وہ امت ہیں کہ ہمارے اوپر رحمت ہو چکی ہے، اس لیے ہم تو جنتی ہی جنتی ہیں۔ یہ شیطان کے بہکاوے ہیں اور عمل سے محروم رکھنے کی کوششیں ہیں۔ آپ بتلائیں جن کو بشارتیں جنت کی دی تھی صحابہ کرام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، انہوں نے کسی عمل میں کوتاہی کی ہے؟ کسی عمل میں؟ جو بھی اللہ ذوالجلال نے حکم فرمایا اس کی فوراً اطاعت اور فرم برداری کی۔ اب یہ سہارا انہوں نے نہیں لیا کہ ہمارے لیے تو جنت کا اعلان ہو چکا ہے، اب ہم کو کیا عمل کی ضرورت ہے، یہ سہارا نہیں لیا، بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ڈرنے والے اور خوف کرنے والے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان فی الجنت لغرفا یری بطونها من ظہورها وظہورها من بطونها۔ اللہ اکبر کبیر۔ جنت میں کچھ غرفے، کچھ محلات ایسے ہوں گے کہ اندر سے بیٹھا ہوا اندر بیٹھا ہوا جنتی وہ باہر کا پورا نظارہ دیکھے گا، اور اگر صحن میں بیٹھ جائے گا، باہر بیٹھ جائے گا تو اندر کا سارا نظارہ اس کو نظر آئے گا، دیواریں نہیں حائل ہوں گی، پتہ نہیں وہ کیا چیز ہوگی۔ ایسے ہی تو نبی علیہ السلام اللہ ذوالجلال نے نہیں فرمایا کہ تمہارے لیے جنت ایسی اللہ ذوالجلال نے تیار کی ہے ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے وہ نظارے دیکھے، نہ کانوں نے ان کا تذکرہ سنا، اور نہ کسی کی حاشیہ خیال میں آیا۔
دیکھے گا تو پتا چلے گا۔ ایک وہ آدمی حدیث میں آتا ہے جس کی زندگی ساری کٹھن زندگی گزری، کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی مصیبت، کبھی کوئی بیماری، کبھی کوئی تکلیف، اللہ کے حضور حاضر کیا جائے گا اسے، اللہ ذوالجلال پوچھیں گے کیسی زندگی گزری؟ وہ عرض کرے گا اللہ بہت مشکل گزری، کبھی سکھ کا سانس آیا ہی نہیں زندگی میں، ساری زندگی تکلیف ہی میں گزری۔ اللہ ذوالجلال فرمائے گا میرے فرشتے اس کو جاؤ نا ایک دفعہ جنت کا اس کو پھیرا لگوا کے لاؤ، اللہ جنت کا ایک پھیرا لگوا لو، وہاں ٹھہرنا نہیں ہے، بس جنت دکھا کے اس طرح پھیرا لگا کے لے آؤ، دکھا کے لے آؤ۔ جنت کو دکھا کے لایا جائے گا، ہاں بھی دیکھا ہے ہو، ہاں جی دیکھا ہے ہو، تو کیسے گزری؟ کبھی پریشانی آئی نہیں، وہ ساری پریشانیاں بھول گئی صرف جنت کو دیکھنے سے۔ اللہ اکبر کبھی کیا ہے وہ چیز اللہ ہی جانتا ہے، جسے خود اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اس کی حکایت زبان سے کوئی انسان کیسے کر سکتا ہے؟ اسی کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان فی الجنت لغرفا یرا بطونها من ظہورها وظہورها من بطونها، اندر بیٹھا ہوا باہر کا نظارہ، باہر بیٹھا ہوا اندر کا نظارہ۔ فقام اعرابی، ایک اعرابی کھڑا ہو گیا باہر سے، مدینہ طیبہ سے باہر، گاؤں سے آیا ہوا، جنگل سے آیا ہوا ایک ساتھی کھڑا ہوا۔ فقال لمن هذا یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی یہ کن کے لیے ہے؟ یہ غرفے، یہ اونچے اونچے محلات کن کے لیے ہوں گے؟ فرمایا ہے یا لمن اطاب الکلام واطعم الطعام وادام الصیام وصلی باللیل والناس نیام۔ اللہ اکبر، فرمایا لمن اطاب الکلام، جس نے کلام اچھا کیا، بد کلامی نہ کی، بد زبانی نہیں کی، گالی نہیں دی، زبان سے تلخی اور ترشی نہیں دکھائی، دشمنی زبان سے نہیں بانٹی، محبت بانٹی، پیار دیا ہے زبان سے، الفت دی ہے زبان سے۔ من اطاب الکلام، حدیث میں آتا ہے نا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے کہ ہمیشہ اچھی بات کرے، بری بات نہ کرے، بری بات کبھی زبان پہ نہ لائے، ہمیشہ اچھی اور نیک اور بھلی بات زبان پہ لائے، دشمنیوں کی باتیں نہ کرے، لڑائی کی باتیں نہ کرے، محبتوں کی باتیں کرے۔ میں بتلا چکا ہوں ایک خطبے میں کہ نبی علیہ السلام تو اس دنیا میں محبتیں بانٹنے کے لیے آئے تھے، آپ تو رحمت للعالمین تھے، دشمنیوں کو آپ نے مٹا کے لڑنے والوں کو بھائی بھائی بنا دیا اللہ کے فضل و کرم سے، جو سال ہا سال تک لڑتے رہے، آپ کی تشریف آوری پر ان کے درمیان اللہ نے محبتیں پیدا کر دی۔ تو لمن اطاب الکلام، جس نے اچھا کلام کیا، ہمیں سوچنا چاہیے، امیدوار تو ہم بہت ہیں، امیدوں پر تو سہارے بڑے ہیں، لیکن کوئی آسرا تو ڈھونڈنا چاہیے، کیوں بھائی؟ کوئی وصف تو اختیار کرنا چاہیے، کوئی ادا تو اپنانی چاہیے کہ ہم کہہ سکیں۔ دوسری بات فرمایا وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، بھوکوں کو کھانا کھلایا، بے سہارا لوگوں کی خبرگیری کی، بے آسرا لوگوں کا سہارا بنا۔ اور تیسری وَأَدَامَ الصِّيَامَ، ہمیشہ روزے رکھے۔ ہمیشہ روزے سے کیا مراد؟ ایک دن روزہ رکھا، ایک دن چھوڑا، جسے صوم داؤدی کہتے ہیں، جسے صوم داؤدی کہتے ہیں، خوش نصیب رکھتے ہیں یہ بھی۔
اور چوتھی بار وصلی باللیل والناس نیام، جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، یہ اللہ رب العزت سے باتیں کر رہا ہو. وصلی باللیل والناس نیام، یہ چار چیزیں نبی علیہ السلام نے فرمائی اس سائل کے پوچھنے پر. ایک حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ یہودی تھے، غیر مسلم تھے، ان کا شجرہ نسب حضرت یوسف علیہ السلام سے جا کے ملتا تھا. حسین سین سے نہیں سواد سے، حسین ان کا نام تھا. نبی علیہ السلام نے اس کو بدل کے عبداللہ رکھا. نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے، یہ اپنے باغ میں تھے، شور پڑا، جا محمد جا محمد جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد آ گئے محمد آ گئے محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں بھی نکلا دیکھنے کے لیے، چلو دیکھوں نبی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں فجئت فی الناس لانظر الیہ، لوگ بھاگے جا رہے تھے، میں بھی ان میں نبی علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے نکلا کھڑا ہوا. کہتے ہیں فلما استبنت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، جب میری نگاہ محمد رسول اللہ پر پڑی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کا چہرہ انور دیکھ کے ہی میرے دل نے گواہی دی کہ یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ منہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ سچا ہے. اور جب میں پھر آگے بڑھا یہ تو دور سے دیکھنے کی بات تھی، جب آگے بڑھا تو آپ سے سنا آپ کیا کہہ رہے ہیں. آپ فرما رہے ہیں ایھا الناس، ایھا الناس، لوگو افشوا السلام، سلام کو آپ کرو، جو ملے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. گھر میں داخل ہو تب بھی السلام علیکم. ہماری تو عادت ہی نہیں ہے یہ کہ گھر میں داخل ہو تو کسی پر سلام کہیں، خاموشی سے گھر میں داخل ہو جاتے. گھر میں کوئی بھی نہ ہو، اللہ کے فرشتے تو ہوں گے یا جن ہوں گے، سلام کہنا ضروری. حدیث میں آتے ہیں حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنی اذا دخلت فی علی اہلک فسلم، بیٹا جب گھر میں کسی گھر میں جاؤ تو پہلے سلام کہو. فیکون برکتن علیک وعلی اہل بیتک، یہ سلام تیرے لیے بھی برکت کا باعث ہے اور تیرے اہل خانہ کے لیے بھی برکت کا باعث. اور بھی دعائیں ہیں گھر میں داخل ہونے کی، لیکن سب سے پہلے کیا ہے السلام علیکم. دوسرے بھی سنیں، گھر میں داخل ہوتے ہوئے السلام علیکم کہنا چاہیے. بلکہ جہاں بھی جائے، جس مجلس میں جائیں، مجلس میں پہلے سلام، کسی ساتھی سے ملے پہلے سلام. فرمایا الاول السلام ثم الکلام، پہلے سلام ہے پھر کلام. افشوا السلام، سلام کو عام کرو. اللہ اکبر کبیرہ. آپ نے فرمایا ایک دفعہ آپ تشریف فرما تھے، ساتھی آیا ایک، آ کے بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا ارجع، جاؤ واپس، نکلو یہاں سے، نکلو واپس اور آؤ. فقل السلام علیکم ادخل، اور کہو السلام علیکم میں آنا چاہتا ہوں، آ جاؤں. یہ ادب ہے، یہ تعلیم ہے آنے جانے کی. کوئی ساتھی ملے تو السلام، افشوا السلام. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد میں اور امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے الصحیح میں اس موضوع پہ بڑی تفصیل سے احادیث مبارکہ کا تذکرہ فرمایا. میں جو بات عرض کرنی چاہتا ہوں وہ پہلی کیا ہے، افشوا السلام، سلام کو عام کرو. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، دوسری بات پھر وہی کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ.
وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت اللہ سے باتیں کرو، نماز پڑھو، نفل پڑھو۔ تدخل الجنت بسلام، اطمینان سے تم جنت میں چلے جاؤ، جنت میں تم اطمینان سے چلے جاؤ گے۔ اور ایک حدیث اور سنیے، صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، اس وقت تک تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہ لے آؤ۔ یہاں ایک بات اور سمجھنے کے قابل ہے، ایمان سے مطلب صرف اتنا نہیں کہ کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا، ایمان اتنا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں عبد بن قیس کا وفد جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، دور سے آیا تھا، حاضر ہو کے اسلام قبول کیا اور عرض کیا کہ حضور ہمیں کچھ تعلیم دے، تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر کہ سب سے پہلے تم کیا کرو، ایمان لاؤ، آمنوا باللہ، آمنوا باللہ وحدہ، اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاؤ۔ تو پھر اس کے بعد پوچھا حل اتدرون ما الایمان، تمہیں پتہ ہے ایمان کیا ہے؟ تمہیں پتہ ہے کیا ایمان ہے؟ وہ عرض کرنے لگے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں، ہمیں کیا پتہ ایمان کیا ہے؟ ہم تو آج آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، ہمیں ایمان کا کیا پتہ؟ آپ نے فرمایا قولوا اللہ، قولوا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، پہلے یہ گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةَ وَصَوْمُ رمضان، اس کے بعد نماز قائم کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو، مال ہے تو زکوٰۃ دو، اور رمضان آئے تو روزے رکھو۔ اور کیجئے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ تم جانتے ہو ایمان کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم شہادتین کا اقرار کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، یہ چیزیں ایمان میں شامل ہیں۔ جب ایمان کا لفظ اکیلا بولا جائے، میں سمجھا چکا ہوں ایک خطبے میں پہلے بھی، اس وقت اس میں ایمان اسلام بھی شامل ہے، ایمان بھی شامل ہے۔ اور جب جدا جدا علیحدہ علیحدہ لفظ میں سوال کیا جائے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اس وقت اسلام کی تعریف اور ہے، ایمان کی تعریف اور ہے۔ یہاں ایمان میں اسلام بھی ذکر کیا ہے کہ اقرار کرو توحید کا اور اس کے ساتھ محمد رسول اللہ کی رسالت کا، نماز قائم کرنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ ایمان ہے۔ اب ہمارا ایمان ایسا ہے کہ نہ ہم نماز پڑھیں تب بھی ایمان، روزے نہ رکھیں تب بھی ایمان، زکوٰۃ نہ دیں تب بھی ایمان۔ ہمارا تو ایمان اتنا پختہ ہے، ہمارا ایمان اتنا پختہ ہے۔ آپ نے ایمان کی تعریف یہ بتلائی ہے، اسلام کی تعریف یہ بتلائی ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ایمان میں کس دائرے میں اور کس درجے میں ہیں۔ تو پہلی بات آپ نے کیا ارشاد فرمائی؟ لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم ایماندار نہ ہو۔ اور ایمان کے لیے شرط ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ ایمان بالرسول بھی ہو، نماز بھی ہو، زکوٰۃ بھی ہو اور روزے بھی ہو۔ اور اس کے بعد وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا،
اور تمہارا ایمان بھی نہیں ہے جب تک تم باہم آپس میں محبت نہ کرو۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان باہم ایک دوسرے میں مسلمان ہیں، بھائی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے یوں انگلیوں مبارک میں ہاتھ رکھ کے فرمایا جس طرح ایک دیوار کی اینٹ ہوتی ہے اور دیوار کے ساتھ اینٹ ملی ہوئی ہوتی ہے اوپر نیچے، پھر دیوار قائم ہوتی ہے، فرمایا اسی طرح مسلمان کی مسلمانوں کے ساتھ باہم تعلق کی یہی مثال ہے۔ یہ اسلام کی ایک دیوار ہے، مسلمانوں کی ایک دیوار ہے، یہ مسلمانوں کی پہچان ہے۔ ہماری پہچان عربی ہونا نہیں، ہماری پہچان اجمی ہونا نہیں ہے، پنجابی اور سندھی ہونا پہچان نہیں ہے، ہمارا بلوچی ہونا اور پٹھان ہونا پہچان نہیں ہے۔ جب ان پہچانوں میں ہم شامل ہوئے تفریق کا شکار ہو گیا، ملک ہمارا بھی خطرے میں پڑ گیا۔ بنگلہ دیش کیوں علیحدہ ہوا ہے؟ کہ پہچان اسلام کی نہیں تھی، ہم بنگلہ ہیں۔ اور یہی کیفیت یہاں اس مغربی پاکستان میں بھی ہے۔ یہ فکر، یہ سوچ مسلمان کی نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیم نہیں ہے، یہ وطن پرستی ہے، جس کو اقبال نے بھی کہا ہے کہ اس دور میں سب سے بڑی بت پرستی جو ہے وہ وطن پرستی۔ اقبال نے بھی یہ کہا ہے۔ اسلام وطن پرستی کا حکم نہیں دیتا، اسلام خدا پرستی کا حکم دیتا ہے، اور خدا کو پوجنے والے ان کو ساتھ تمام کو ایک سلک میں، ایک تسبیح میں دانوں کی طرح پرونا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو دوسری بات فرمایا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، تمہارا ایمان ہی نہیں ہے جس وقت تک تم آپس میں محبت نہ کرو۔ ہماری تو دشمنیاں بھی ختم نہیں ہوتی، اور کسی غیر سے کیا بات، بھائی بھائی سے لڑتا ہے، بھائیوں کے مابین اختلاف ہوتا ہے، بھائی لڑتے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، قدم قدم پہ ہم لڑنے کی کئی بہانے سوچتے ہیں۔ محبت، پیار، دل جوئی، یہ تو ہمارا موضوع ہی نہیں رہا آج کل۔ ایمان کا جو تقاضا ہے وہ یہ کہ ایمان باہم آپس میں محبت کی تلقین کرتا ہے اور سبق دیتا ہے۔ اللہ ہمیں بھائی بھائی بنائے، لیکن اب کیا کریں؟ وہ کسی نے کہا ہے نا، آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، بھائی یہاں کم ہیں اور دوست بہت، دوست بہت یہاں بہت ہیں اور بھائی کم۔ وہ بھائی تو بہت ہیں، یوسف علیہ السلام کے بھی بھائی تھے، انہوں نے کیا کیا؟ یہ پرانی ادا چلی آ رہی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن اسلام یہ نہیں کہتا۔ اسلام سکے بھائیوں کی طرح محبت اور پیار کی بات کرتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے بات سمجھ لیں، جب بھی انبیاء کا تذکرہ کیا ہے اس وقت کافروں کے بارے میں بھی کہا کہ ان کا بھائی صالح، ان کا بھائی ہود، ان کا بھائی عاد کا بھائی حضرت ہود، یعنی ان کا بھائی کا اللہ ذوالجلال نے، تاکہ ان کو یہ غیرت آئے، ہے تو ہمارا بھائی، ہمارے خاندان کا، ہمارے اندر رہنے والا، لیکن ان کو یہ قربت ایک لمحہ نہ بھائی۔ کیوں نہ بھائی؟ کہ نبی کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، وہ یہ کہتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو دوسری بات وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، پھر آپ نے فرمایا اَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمْ تَحَابَبْتُمْ، کیا میں کوئی چیز ایسی تمہیں بتلاؤں کہ جس پر عمل کرنے کے نتیجے میں تم آپس میں محبتیں کرنے لگو، محبتیں بانٹو، قرب تمہیں آئے، نفرتیں دور ہوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا جی ہاں فرمائیے۔
وہ تو متلاشی ہی اسی چیز کے تھے. تو آپ نے وہاں کیا فرمایا؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کر دو، جو بھی ملے اس کو سلام کہو. آج تو بھائی بھائی گزر رہے ہوں تو وہ ایک دوسرے کو سلام نہیں کہتے. آپ نے فرمایا سلموا علی من تعرف ومن لا تعرف، جس کو پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کہو، جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کہو. آپ نے تو یہ فرمایا. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اس طرف آنا نہیں چاہتے کیونکہ ہم آپس کی لڑائیاں اور جھگڑے ختم نہیں کرنا چاہتے. اللہ ہمارے اختلافات دور کرے، آپس میں محبتیں اللہ ذوالجلال کرنے کی توفیق دے. اس کے بعد یہ ہے عرف، اور ان حاملین کو اللہ ذوالجلال والاکرام یہ عرف نصیب فرمائے. آگے اللہ ذوالجلال فرماتے تجری من تحتہا الانہار، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گے. اور نہریں بھی کس چیز کی؟ سورت محمد میں ہے 26ویں پارے میں کہ ایک نہر کیا ہوگی جناب؟ پانی کی. ایک نہر ہوگی دودھ کی. وقت نہیں ہے ورنہ وہ آیت پڑھتا اور اس کی تفصیل ذکر کرتا. ایک نہر ہوگی شہد کی، اور ایک ہوگی اللہ آپ کا بھلا کرے خمرۃ لذۃ للشاربین کی، خمر کی، پینے والے چیز کی، شراب کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جہاں دنیا میں شراب پیتا ہے اسے جنت میں نہیں ملے گی. جو دنیا میں سونا پہنتا ہے اس کو جنت میں نہیں ملے گا. جنتی سونا پہنیں گے. بلکہ آپ نے فرمایا جہاں جہاں یہ وضو کا پانی پہنچے گا وہاں تک سونے کے اللہ ذوالجلال زیور پہنائیں گے جنتیوں کو. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن ہم سونا یہاں پہنتے ہیں، مردوں پر حرام ہے، عورتوں پر نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تجری من تحتہا الانہار، یہ نہریں وہاں ہوں گی اور ان کے کناروں پر یہ محل ہوں گے. پھر یہ خالی نہر نہیں، خالی نہر جو ہے ان کا تو پانی پھر کسی نہ کسی شکل میں دیر تک رہے تو اس سے کچھ نہ کچھ ہوا آتی ہے، بو آنے لگتی ہے. لیکن جنت میں اس چیز کا تصور، لیکن انتظام کیا ہے اللہ ذوالجلال نے. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان فی الجنت بحر الماء و بحر العسل و بحر اللبن و بحر الخمر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں دریا ہیں، کس کے؟ پانی کے، شہد کے، دودھ کے. اور ان دریاؤں سے، ان سمندروں سے یہ نہریں دودھ کی اور شہد کی، پانی کی اور خمر کی، ان سمندروں سے نکل کے جنت کے باغوں میں آئے گی. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی صرف خالی نہریں نہیں، جیسے یہاں نظام ہے آپ کا. شاید میں نے بتلایا تھا کسی وقت کہ یہ انسان 6 فٹ کا، 5 فٹ کا، یہ اس دنیا کا جہان اصغر ہے. اس دنیا میں جو کچھ ہے اس کا خلاصہ اس انسان میں ہے. اور جو یہ دنیا ہے یہ اس آخرت کی دنیا کا جہان اصغر ہے. اصل جہان اکبر آخرت کا ہے. اصل منزل وہ ہے، نہ یہ ہے نہ وہ ہے. انسان کی مختلف منزلیں ہیں. انسان ماں کے شکم میں بھی رہتا ہے، انسان طفولیت میں بھی گزارتا ہے، انسان بڑھاپا بھی گزارتا ہے، انسان قبر میں بھی زندگی گزارتا ہے، معاشر کے میدان میں بھی گزارے گا. لیکن اصل ٹھکانہ اس کا جنت ہوگا یا بالآخر اللہ نہ کرے. آخر ٹھکانہ وہاں ہے انسان کا، یہاں ٹھکانہ نہیں ہے. یہ دنیا ٹھکانے کی نہیں ہے، اور نہ ہی قبر میں ہمیشہ رہنا ہے. قبر کی زندگی بھی ختم ہونے والی ہے، لیکن جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ جنت کی ہے، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جب فیصلہ ہر ایک کے بارے میں ہوگا
تو موت کو پینے کی شکل میں لا کے جنتیوں اور دوزخیوں کو دکھا دیا جائے گا کہ یہ موت کو ہم نے ذبح کر دیا ہے، اب کسی کو موت نہیں آئے گی۔ جو جنت میں ہے وہ اب جنت میں، جو جہنم میں ہے اب وہ جہنم میں۔ اللہ ہمیں وہ جنت نصیب فرمائے، جنتیوں والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر نافرمانی کا عمل جو ہے اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔